کون سی قسم ہے؟ یہ چار میں سے کون بتائے گا؟ چار قسمیں بتائیے نا، موٹی موٹی پتا تو ہو. جی 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 یہ ہے کہ جو نیک و استاد بندہ ہے، نافرمانی نہیں کرتا، اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور اس دنیا میں بھی خوش ہے. ہاں ٹھیک. ہاں یعنی وہ عمل بھی کر رہا ہے اور خوش زندگی بھی اس کی خوش ہے، وہ مطمئن ہے. دوسری وہ ہے کہ عمل نہیں کر رہا، غلط کام کر رہا ہے لیکن زندگی بھی تنگ ہے. اور تیسرا کون سا ہے؟ تیسری یاد ہے جو جی جی نیک ہے لیکن اس کی زندگی تک. ہاں وہ نیک ہے، وہ اچھا کام سے. کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں پھر بھی کوئی پریشانی ہے یا مسئلہ یہ. اور چوتھی جی وہ چوتھی یہ ہے کہ وہ گنہگار ہے. ہاں جی لیکن دنیا کے جو اس کے کام ہے وہ ٹھیک. ہاں یعنی چوتھے وہ گناہگار ہے لیکن ظاہری طور پر جس طرح آپ کئی یہ لوگ دیکھتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. بہت سارے حکمران ایسے ہیں، بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر بندے دیکھتے ہیں وہ جی بڑا جی ان کی تو واہ واہ ہے اور بڑی ٹپ ٹاپ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اب یہ چار قسمیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے اور چار قسموں کی وجہ بھی بیان کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کرنا کیا ہے بندے نے. چلے اب وہ جو پہلی کیٹیگری ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو پہلی کیٹیگری تو قرآن مجید نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا جو شخص بھی نیک عمل کرے اور اس کے پاس ایمان بھی وہ مرد ہو یا عورت شرط مومن ہو، اسے ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی پاک زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو اچھی جزا دیں گے جو اس نے عمل کیے. اب قرآن بھی ان لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جو فرما بردار نیک بھی ہے اور ان کو دنیا میں ہی اللہ پاک جزا بھی دے رہا ہے، اچھی زندگی بھی دے رہی ہے یعنی مل رہی ہے ان کو، اور آخرت میں بھی ان کو ملے گا. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کیسے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ریاکشن قرآن مجید بتاتا ہے اگر تمہاری یہ حالت ہے، تم اچھے کام کر رہے ہو، اچھی زندگی ملی ہوئی ہے، عزت تو ملی ہوئی ہے، مال دولت کوئی پریشانی نہیں، تو تم یہ کام کرو، تم شکر کرو. یہ سمجھو کہ اللہ نے احسان کیا تم پر، فضل کیا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کرو. اس کی نعمتوں کو دوسروں کو اس میں شریک ٹھہراؤ، یعنی دوسروں کو بھی وہ دو نعمت. یہ شکر ہوتا ہے نعمت کا. ایک ہوتا ہے آپ مانتے ہیں اللہ نے مجھے دیا ہے، مثلا یہ پانی ہے، ایک تو میں یہ مانوں کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میرا کوئی قدرت نہیں، یہ پیدا نہیں ہوتا کوئی کر سکتا. دیکھیں نا کوئی پانی کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ جس نے بھی کرنا ہے کچھ اس نے اللہ کی دی ہوئی چیز لے کے بنانا ہے. تو پہلا تو ہے کہ میں شکر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھوں، اور دوسرا پھر اس معاملہ ہے کہ میں دوسرے دیکھوں کوئی پیاسا تو نہیں تو اس کو بھی کچھ اس کا حصہ دو، ایک دو کو اس کو کہتے ہیں شکر. تو ایک تو اگر آپ کی فرما بردار ہیں، نعمتیں بھی مل رہی ہیں، ظاہری زندگی بھی ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. دوسرا تواضع یعنی عاجزی. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے، کوئی پیسہ کوئی گاڑی اچھی دے دی ہے، کوئی صحت دے دی کہ آپ دوسروں پر تکبر شروع کر دے. بتا کیونکہ ایسے مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے یہ ساری چیزیں دی ہے وہ دو ریاکشن ان کے ہو سکتے ہیں، وہ نہ شکرے بھی بن سکتے ہیں شکر گزار بھی. تو قرآن کہتا ہے شکر گزار بنو. نہ شکرے یہ ہے کہ ہاں جی مل گیا ہے اور مطلب ہمارا حق بنتا تھا، ہم اچھے ہیں، ہم نے یہ کیا، وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت سے یا یہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ خرابی شروع کر دیتا ہے.
دوسری چیز تکبر نہ کرے، تواضع اختیار کرے. اور تیسری چیز دعوت، اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو دوسروں تک پہنچائے اس کو، دوسروں کو بھی سمے کا شریک ہے، یعنی دعوت دے. اچھا عمل ہے تو دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو دوسروں کو بتائے کیسے مال حاصل کرنا ہے. اگر اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے تو ان کو بھی شریک ہے. تو یہ کون سی کیٹیگری ہو گئی؟ پہلی کہ بھئی اگر تو آپ اس میں ہیں تو آپ نے قرآن مجید بتا رہا ہے یہ آپ نے کرنا ہے. سمپل ہو گیا، یہ تو سمپل. دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ محمد آپ بتاؤ، پتہ چل گیا؟ ہاں دوسری کیٹیگری، ہاں جو گناہگار ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی بھی تنگ ہے، اللہ کے نافرمان ہے، زندگی پریشان ہے. تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، فطری امر ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کا فرمایا جو میری ہدایت پہ نہیں چلے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، وہ ڈپریس رہے گا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، یعنی اس کی زندگی تنگی ہوگی اس میں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہونے کی حالت میں اس کا حشر ہوگا، یعنی اس کو نظر بھی نہیں آئے گا کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. کیونکہ وہ زندگی بھی اس نے جو ہے وہ اندھوں کی طرح گزاری ہے، ادھر بھی کوئی پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، ادھر خیال ہی نہیں، جو دل آیا کر لیا، اندھوں کی طرح چل رہا ہے وہ. پھر وہ تو یہ جو بندہ ہے کہ جو نافرمان ہے اور زندگی پریشان ہے، اس کے لیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کو توبہ کی طرف آنا چاہیے، یہ واپس پلٹ لے، اس کو استغفار کرنا چاہیے، یعنی اللہ پاک سے کہیں کہ یا اللہ میرا جو نقصان ہے وہ پورا کر دے. اللہ کر سکتا ہے پورا اس کا. اس کو اپنا مقصد درست کرنا چاہیے کہ یہ غلط مقصد، اس کا غلط مقصد ہو گیا. اس کو عمل صالح، یعنی وہ عملوں کو، برے عملوں کو چھوڑ کے اچھے عمل اختیار کر لے. تو یہ بندہ یہ 3-4 چیزیں یہ کرے، اگر وہ توبہ بھی نہیں کرا، استغفار بھی نہیں، مقصد بے مقصد زندگی، تو وہ پھر اس کی ایسی ہی رہے گی، وہ پھر ایسے ہی رہے گا، اور آخرت میں بھی اس کا حشر جو ہے. اب یہ تو 2 چیزیں کیٹیگریز تھی سمپل، یہ تو سمجھ آ گئی، اچھے بندے کا اچھا خوشحال زندگی، برے بندے کی. اب تھوڑی سی بات انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے اور مشکل بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ فرما بردار ہے لیکن زندگی میں پریشانیاں بڑی ہیں. تو قرآن مجید اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ جیسے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، پھر بھی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت فرما برداری میں ہے، لیکن ظاہری طور پر حالات اس کے خلاف ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تنگیاں آ رہی ہیں. تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس بندے کی جو ہے 2 حالتیں ہیں، اس کی 2 سچویشنز ہیں، 2 حالتوں سے حالی نہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کر کے اس کو بڑا درجہ دینا چاہتا ہے، جیسے انبیاء کرام ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں نا، انبیاء سے زیادہ کون نیک ہوگا؟ انبیاء اکرام سے زیادہ کون اعلیٰ درجے کا ہوگا؟ کس کے عمل ان سے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، ساری امتی بھی اکٹھے ہو جائیں نیکوکار، لیکن ان کی آزمائشیں کتنی ہوتی ہیں، وہ بھی سب سے زیادہ ان کی ہوتی ہیں. مصائب آتے ہیں. اب یہ محرم شریف کا مہینہ ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کیسی ہوئی؟ ان کے عمل تو اچھے تھے، وہ نیک تھے، جنت کے شہزادے ہیں، لیکن ظاہری حالات دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، خلیل ہیں، لیکن آزمائش کتنی آئی. تو یا تو بعض دفعہ فرماندہ بندہ ہوتا ہے، اس پر جو اگر ظاہری حالات خراب، اس کو لگ رہا ہے وہ تنگ ہے، پریشان ہے، تو وہ ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے
اور اس کو اونچے درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے. تو اس لیے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ بھئی یہ کوئی معاملہ نہیں. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایک بندے سے محبت کرتا ہے جس طرح آپ کیا چاہتے ہیں اس بندے سے، بھائی کسی دوست ہے، کوئی بندہ ہے، آپ چاہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اس کو پیسے مل جائیں، اس کو کام اچھا مل جائے، لیکن مل نہیں رہا اس کو. اب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، نیت اس کی اچھی ہے، لیکن میں اس کو وہ درجہ دینا چاہتا ہوں، لیکن وہاں یہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچے گا، یہ عبادت کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے مال اور اولاد میں آزمائشیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہونا شروع ہوتا ہے. جب وہ مرتا ہے تو اس کو وہ مقام ملتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کئی لوگ جب دیکھیں گے کہ آزمائشوں سے کیا کیا درجے ملے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خواہش کریں گے کہ اس دنیا میں ہمارے جسموں کو آروں سے اور کینچیوں سے کاٹا جاتا، وہ اتنی عدد ہمیں پھر بھی یہ اچھا تھا، ہمیں ایسے ہو جاتا، یہ اگر ملنا تھا. یعنی ان کو اس وقت ریئلائز ہوگا. تو اب پھر واپس میں آ رہا ہوں، اگر بندہ فرمان بردار ہے اور زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، یا تو اس کی پھر وجہ جسے بتا دی، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے اور اس کو جو ہے امتحان لیتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے. یہ کہاں اللہ پاک نے فرمایا؟ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور بے ضرور ایمان والوں کو آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، کچھ پریشانی سے، کچھ بھوک سے، کبھی بیماری سے، کبھی موت سے، کبھی نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صابرین کے لیے کہ یہ جو لوگ ہیں جو صبر کریں گے ان کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. رحمت اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا. تو مطلب اگر تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں عمل لیکن آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اگر یہ حالت ہے اس کے لیے قرآن نے پھر یہ کیا نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ صبر کرے، یعنی وہ انتظار کرے کہ کب یہ میرا وقت آزمائش ختم ہوگی اور مجھے اس کا پھل ملے گا. صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے چپ کر کے بیٹھ جائے. صبر کا مطلب جیسے درخت پہ آپ نے اس کو پانی دیا، اب درخت پہ پھل لگ گیا ہے، درخت پہ چھوٹے چھوٹے پھول یا کونپلیں آ گئی ہیں، مطلب آم کا درخت ہے، مالٹے کا ہے، اب لیکن وہ بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے ہیں. تو اب کیا مطلب؟ بھائی انتظار کرو، اس کو پانی دو، اس کا انتظار کرو کہ اس کا پک جائے پھل، پھر آپ نے اتار لینا ہے. صبر اس کو کہتے ہیں. صبر یہ نہیں ہے بندے ملنا کچھ نہیں، وہ سمجھے اس کا پھل وہ اللہ پاک نے اس کو دینا ہوتا ہے، وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، اس نے تھوڑا انتظار کر لے، امید رکھتا ہے اللہ سے، اور پانی وغیرہ دیا، حفاظت کی، تو انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ وہ پھل خود اس کی جولی میں آ گئے، جس کو کہتے ہیں صبر. تو صبر کرے، استقامت اختیار کرے یہ بندہ. انبیاء کرام نے تو ویسے ہی کی ہے. ہمارے جیسے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ پھر جو نیکی پہ یہ نہ کہے میں تو اچھے کام کر رہا ہوں پھر بھی حالات خراب ہے تو اچھا کام ہی چھوڑ دے، نماز ہی چھوڑ دے، ذکر ہی چھوڑ دے. کئی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں اچھا یہ ذکر کو اچھا جی جادو ہے، جن ہے، یہ ہے، وہ ہے، اچھا یہ آیت الکرسی پڑھو، جی پڑھے زیادہ ہو گیا، ابھی پھر کوئی کیا شیطان کا کوئی جنتر منتر پڑھنا ہے؟ زیادہ مقابلہ پھر اسی وقت ہو رہا ہے نا جب ہوا ہے تو دشمن کے ساتھ، جب دشمن کو آپ چھیڑیں گے تو حملہ کرے گا، تو پھر تو آپ نے اور زیادہ کرنا ہے تاکہ وہ مغلوب ہو. کہ دشمن کو چھیڑے گا تو وہ پھول تو نہیں آپ کی طرف پھینکے گا. تو ہمارا دوسرا یہ کہ ہمارا کوئی رب اور تو نہیں ہے، ہم نے تو اسی رب کی طرف رجوع کرنا ہے. تو بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے بندے کی اور یہ چیز ہوتی ہے. مثلا آپ ہسپتال میں جاتے ہیں، بیمار ہیں، تو گھر میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کا چیر پھاڑ شروع کر دیتے ہیں، آپ کا
آپریشن شروع کر، آپ کہتے ہیں جی ہم تو آئے تھے جی بہتری کے لیے، یہ تو گھر سے بھی کام خراب ہو گیا، یہ تو میرا خون اب بہہ رہا ہے، جسم ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، یہ ہو گیا بھائی اسی کے لیے اب تو آپ کا علاج ہو رہا ہے، تو اب پریشانی کی بات نہیں، بلکہ اب تو آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ آپ کا وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو صبر کرے، استقامت اختیار کرے اور امید رکھے اللہ پاک سے۔ جس طرح کل میں نے عرض کر رہا تھا کہ نا امید وہ ہو جس کا خدا کوئی نہیں، جس کا خدا ہے وہ کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں میں ڈیڈ اینڈ میں آ گیا، کوئی اس کا حل نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کے پاس تو حل موجود ہے۔ تو جس کا تعلق اس سے ہے وہ نا امید نہیں۔ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جس کے کوئی دوست اچھے ہیں، مطلب ایک اس کا دوست ہے، بڑے بلینئر دوست ہیں، اس پر کوئی پریشانی مالی معاملہ آ جاتا ہے تو وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے میرے فرینڈ جی کروڑ پتی ہے، مجھے کیا پریشانی؟ کوئی کہتا ہے میرا فرینڈ جی پولیس افسر ہے، مجھے کیا پریشانی؟ کوئی کہتا ہے جی اچھا بڑے بیمار ہو گیا، جس کے 3-4 دوست ہیں بہترین ڈاکٹر ہیں پوری دنیا کے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی، میں ان سے علاج کراؤں گا۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی، کیونکہ اس کا تعلق ہے نا ان سے۔ تو جس کا رب تعالیٰ سے تعلق ہو، جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، تو وہ بندہ کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا امیدی کو کفر، کہ یہ مجھے بھول گیا ہے اس لیے نا امید ہو رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ خدا بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں یعنی صبر اختیار کرے، استقامت، یعنی اگر تو اچھے عمل کر رہے ہیں زندگی میں، پھر بھی کچھ آزمائشیں مشکلیں آ رہی ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہے شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وہ محبت اللہ پاک فرما رہا ہے آپ سے، یہ چیز۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہیں تو اچھے، آپ سمجھتے ہیں میں نیک کام کر رہا ہوں، دوسری حالت یہ ہے آپ اطاعت فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ میں کمی کوتاہی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ غافل ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو اپنی طرف سے نماز پڑھ رہے ہیں، کئی لوگ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق مطلب یعنی کھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا مال نہیں دے رہے، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی چغلیاں کر رہے ہیں، نیک عمل بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسی کمی، کوئی دل میں تکبر، کوئی کبھی وہ دکھاوے کے لیے نیک عمل ہوتے ہیں۔ تو اگر بندہ اچھے عمل کر رہا ہے لیکن مشکلیں آ رہی ہیں، تو اس پہ پھر دوسری کیٹیگری ہے کہ ریفلیکٹ کرے کہ میرے عمل میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں، کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کے چیک کرائے، اپنا اسکین کرائے کہ بھئی میرا کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے، کہ ایسے تو نہیں کوئی ایسے گناہ کر رہے جو اس کو پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ پھر اللہ پاک اس لیے بندے کے فائدے کے لیے اس کو پریشانی بھیجتا ہے تاکہ وہ بندہ صحیح راستے کی طرف واپس آ جائے۔ کیا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الف لام سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جو بڑا عذاب تو آخرت میں ہونا ہے، لیکن میں چھوٹے آزمائشیں بھیجتا ہوں تاکہ بندہ ٹھیک ہو جائے، بندہ واپس آ جائے۔ تو کئی دفعہ یہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے، بندہ اچھے عمل کر رہا ہے لیکن مشکلیں آ رہی ہیں، تو یہ کچھ خرابی ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو علم ہی نہیں۔ مطلب آپ ظاہری طور پر سمجھ لیں، مطلب آپ صحت مند ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں تو ہیلتھی ہوں، ہو سکتا ہے کینسر ڈیولپ ہو رہا، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کئی معنی ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، میں تو ایکسرسائز کر رہا ہوں، لیکن دل میں درد ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے دل کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو۔ ظاہری بعض دفعہ جو درد ہوتے ہیں وہ اللہ پاک نے ایک الارم سسٹم لگایا ہو جسم میں کہ بندے اس طرح توجہ کر لو، مطلب ٹانگ میں ہو رہا ہے، بازو میں ہو رہا ہے، تو درد تو کتنی رحمت والی چیز ہے، یہ فوراً آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ادھر مسئلہ ہے، ادھر توجہ کرو۔ تو ہم کیا کریں، اگر بندہ توجہ نہ کرے، بس اس کو سن کر دیا، گولی کھا لی، مسئلے کا حل نہ کیا، وہ تو پھر بڑھتا رہے گا۔ تو دیکھیں نا، ہم تو سمجھ رہے درد مصیبت ہے، تو درد اللہ کی طرف سے ایک الارم سسٹم، ایک رحمت ہے جو ڈاکٹروں کو بھی
پتہ نہیں تھا آپ کے کیا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب میرے ادھر درد ہے، تو دیکھیں نا، درد نے بتا دیا کہ کہاں پرابلم ہے. ڈاکٹر کی بھی مدد کر دی. وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارے سینے کا اسکین کراتے ہیں، تمہارے دل کا اسکین کراتے ہیں، ہمارا یہ کراتے ہیں، ہمارے دماغ کا کراتے ہیں. تو وہ آئیڈینٹیفائی کس نے کیا کہاں مسئلہ ہے؟ وہ درد نے. تو ہم درد کو پرابلم سمجھ رہے ہیں، اور درد اللہ کی رحمت ہے کہ وہ پہلے بتا دیتا ہے بڑی خرابی سے پہلے کہ بندے توجہ کر لیں. یہ جو کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے سوج گیا، مثال کے طور پر انگلی سوج گئی، ٹانگ سوج گئی، وہ بڑی ہو جاتی. درد ہاتھ لگائیں بھی تو ہاتھ نہیں لگانے ہوتا. وہ اس لیے کہ وہاں ہاتھ لگانے یا اس کو یوز کرنے میں نقصان ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کا سسٹم ایسا بن جاتا ہے، جسم کا سوج جاتا ہے تاکہ یہ بندہ ادھر ہاتھ بھی نہ لگائے. کتنی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے یہ نظام رکھا ہے. تو اللہ پاک نے تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں، بعض دفعہ جو نیک بندہ ہے پریشانیاں آ رہی ہیں، بعض دفعہ تو اس کے لیے آزمائش ہے، بعض دفعہ اس میں خرابی ہوتی تھوڑی بہت، اللہ پاک اس کو بھی چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس کو دور کر لے، اپنی کمی کوتاہی. یعنی کیا پھر اس کو کرنا چاہیے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اللہ توبہ کی طرف آئے. دیکھیں مجھ کسی بندے کے حق تو نہیں ضائع ہو رہے، حقوق پڑوسیوں کے حقوق تو نہیں میں ضائع کر رہا، جانوروں کے حقوق تو نہیں میں ضائع کر رہا. اپنا محاسبہ کریں. رشتہ داروں کے حقوق. اچھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی انہوں نے مخلوق کی خدمت کی. ان کے ہم قصے بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین کے کہ وہ بھی مخلوق کے لیے نکلے، یعنی بہتری کے لیے، امت کے لیے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ کیا جی ان کی کہانیاں ہے جی، بڑے جی آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے انہوں نے، اور جی رات کو وہ پھیرا لگاتے تھے یعنی مدینہ شریف کی بستی میں کہ کوئی ہے تو نہیں ہے بھوکا. خلیفہ تو وہ تھے آدھی دنیا پوری کے، لیکن ہر جگہ جا نہیں سکتے. اب جو ہے وہ وہاں پھیرا لگا رہے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے جی. بوڑھی مائی مل گئی، ایک بیوہ مل گئی، اس کے بچے ان کو انہوں نے دیا، کوئی بھوکا سوئے نہ. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خلیفہ نہیں آدھی دنیا کے، ہم تو اپنے رشتہ داروں کا بھی نہیں پتہ کر رہے کہ بھئی وہ بھی بھوکے سوئے ہیں یا ان کو کھا کے سوئے ہیں. چلو آدھی دنیا کو تو چھوڑو، اپنے گاؤں کا ہی آپ کو پتا ہو، ایک ایک گھر کا، اس کے ساتھ ذمہ دار ہے. 100 نہیں تو 150 گھر ہوگا. کئی بڑے بھی چلو گاؤں ہے، کہیں 500 گھر ہے کہیں کا، لیکن چلو اپنے محلے کا ہی کہہ لیں. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر آدھی دنیا کا خیال کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اللہ پاک نے کچھ دیا ہوا ہے، کچھ دیا ہے. تو آپ کو اپنے محلے کے لوگوں کا ان کا نام کیا ہے، کون رہ رہے ہیں، وہ کہاں سے کھا رہے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ان کو یاد کرنے کا جب آپ ہم چھوٹی ڈیوٹی بھی آپ پوری نہیں کر رہے. وہ تو میک شور کر رہے ہیں کہ ہمارا نبی علیہ السلام فرمایا آدھا مال مہاجرین کو دے دو، انصار کو دے دو. وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے. کیا ہم چلو ساری دنیا کا ٹھیکہ اگر نہیں بھی آپ نے لیا تو اپنے کو رشتہ دار کی ایک فیملی کو ہی بندہ سپورٹ کر دے کہ ساری زندگی ان کو مانگت ہی رکھنا ہے. عید والے دن پیسے انہوں نے جب مانگے بھیج دیا، 5,000 10,000 مانگا، نہیں آپ کا نہیں فرق بنتا کہ ان کو کوئی کاروبار کر دیں، کوئی مطلب یہ کوئی چیز کرتے، وہ ان کا مسئلہ ہی ختم. ایک کا تو کرتے بندہ. تو اس طرح بعض دفعہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کا خیال ہی نہیں ہوتا اور کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے اللہ پاک کا قرب اس سے اللہ پاک کو اس کو قرب نہیں اس کو مل رہا ہوتا، نیک عملوں کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہ کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جو. تو یہ پھر بزرگوں سے پتہ چلتا ہے، علماء سے رجوع کر کے دیکھے بھائی کیا کیا. حالانکہ بندہ تو سمجھتا ہے ٹھیک ہے جی میں تو کر رہا ہوں، میں کون سا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. لیکن قرآن جی کہتا ہے وفی اموالہم حق، تمہارے مال میں دوسروں کا بھی حق موجود ہے. یہ نہیں کہ وہ احسان تم نے کرنا ہے، یہ ان کا حق ہے اس میں، تمہارے مال میں جو زیادہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ان کا حق ہے، وہ ان کو ادا کرو. ان کو جو ہے وہ کم از کم، اس طرح میں عرض کر رہا ہوں، محلے میں ایک بندے کسی کی ذمہ داری کے لیے لے
کسی ایک رشتہ دار کو کوئی کاروبار بنا دے، کوئی چیز بنا دے، چلو وہ اس کا سبب بن جائے. کیا بھی ہے لوگوں نے کہ جو پہلے لوگ آئے یورپ میں وہ زیادہ احساس کرنے والے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو بڑی مدد کی انہوں نے. لیکن اب وہ دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے تو وہ سیلفش، یعنی خود غرض ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں غریب بندہ بھی ہو نا، وہ کھانا کھانے اگر کہیں جاتا ہے، پاکستان میں کوئی مہمان آ گیا تو وہ پیسے دیتا ہے، کہتا ہے جی میری بیٹی اور میں پیسے وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے. اور یہاں یہ معاملہ ہے، اگلے دن یہ بیٹھا ہوا ہے میرا بیٹا، کہتا ہے مجھے میری دعوت کی ہے فرینڈ نے. میں نے کہا اچھی بات ہے، تو کیا ہے کالج کا فرینڈ ہے، اس نے دعوت کی ہے. تو اچھا دعوت کی ہے تو کیا اس نے پھر کیسے کھانا کھلانا ہے ریسٹورنٹ میں، سب نے اپنا اپنا پے کرنا ہے. تو اس طرح سے روز ہی دعوت کر لے، ساری دنیا کی دعوت کر لے، جی فلاں کوہ نور ریسٹورنٹ میں سب آ جاؤ بھائی، اور اپنے اپنے پیسے دینے ہیں. آج کوہ نور میں، کل جو ہے کوہستان میں، کل جو ہے ابرار میں، تو روز ہی دعوتیں کر لی اس طرح کے. 100 بندے کی بجائے 1000 بندے کی کر لیں. تو اب یہ سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ جو بندے دعوت پہ جا رہے ہیں وہ پیسے اپنے اپنے دے رہے ہیں. یعنی یہ کیا ہو گیا کہ بندہ اپنے یعنی خود اپنی زندگی کو صرف دیکھ رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اب بھی انہیں بندے کہتے ہم دیں، ہم سب جس نے دعوت کی وہ تو اپنی بےعزتی ہو سکتی، میں تو زندہ نہیں رہ سکتا. اس نے مانگ تانگ کے کسی سے قرض لے کے بھی اس نے اپنا پیسے اس کے دے دیے. پرانے زمانے میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی اس شخص کی تعریف کی، حالانکہ وہ پہلے فوت ہو گیا اور مسلمان ہونے سے، یعنی ابھی آپ علیہ السلام ادھر تھے، اسلام کی دعوت بھی نہیں ہوئی تھی. حاتم تائی، اس کی بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس آئی. وہ کہتے ہیں کہ بندہ تھا بھائی مشہور تھا، یہ بندہ اچھا سخی ہے، بندہ یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے. لیکن کسی نے کہا کہ چلو اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، یہ کہتے لوگ ہیں یہ سخی ہے، چلو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. کسی نے ان کو بتا دیا کہ اس کا جو ہورس ہے سب سے بڑا فیورٹ، اس کا جو گھوڑا ہے ایک، اس کو بہت پسند ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہی امتحان ہے، ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گھوڑا دے دو. مطلب وہ مال پیسہ بھی دے سکتا ہے اور بھی گھوڑے ہیں، لیکن ایک گھوڑا اس کو پسند ہے. کہتے ہیں ہم جائیں گے اور یہ کہیں گے، ہم جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں وہ گھوڑا دے دیں. تو دے دیا تو پتہ چلا واقعی بڑا سخی ہے. وہ گئے 10-12 بندے، اس نے بڑا اچھی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا. صبح پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی کام ہے حاتم تائی نے. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے فلاں عربی نسل کا گھوڑا آپ کے پاس، ہم وہ لینے آئے. وہ خاموش ہو گئے، آگے پھر پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لگتا یہی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں یہ بہت سخی ہے، لیکن اتنا بڑا سخی نہیں ہے کہ وہ یہ گھوڑا بھی اپنا دے دے. ٹھیک ہے دوسرا مال تو دے رہا ہے وہ چیزیں، لیکن اس لیول کا یہ بندہ نہیں شاید. انہوں نے کہا میں معذرت ہوں، میں نہیں آپ کو دے، کوئی دوسرا لے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے وہ لینا ہے. انہوں نے زیادہ کہا. ہم نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ بڑے سخی ہیں. انہوں نے کہا صحیح ہے، لیکن کل جب تم آئے ہو، کل کا دن ایسا گزرا کہ غریب غربا آیا، میں نے بکریاں چیزیں ہر چیز ان کو دے دی، کوئی چیز میرے پاس نہیں رہی تھی. کل ایک ہی میرا گھوڑا ہی وہی تھا، اور جب تم مہمان آئے تو اسی کو میں نے ذبح کر کے تمہیں کھانا کھلا دیا. تم نے جو کل گوشت کھایا اسی گھوڑے کا کھایا. تو حیران ہو گئے کہ بھئی اتنا بندہ یہ صحیح. ہم تو دوسری دفعہ کوئی بندہ مانگے تو کہتے ہیں بھئی اس کے ڈنڈا مارے اس کے سر پہ، بھئی یہ کیوں مانگ رہا ہے. تو اس نے 100 دروازے کر کے بنائے ہوئے تھے، 100 ڈور بنائے ہوئے تھے اپنے محل کے. اور کوئی بندہ مانگنے والا 10 ڈوروں سے بھی آتا نا تو 10 ڈور سے دروازوں سے، کوئی 11ویں میں آ جائے تو اس نے یہ نہیں کہا تم 10 دفعہ لے گئے ہو اب پھر آ گئے ہو. نہیں، کہتے ہیں کہ 100 دروازے سے بھی اگر کوئی آ جائے تو وہ دے دیتے. اس لیول کا. پھر نبی علیہ السلام نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. اس کی بیٹی
قیدی بن کے یا آپ نے اپنی چادر مبارک دی کہ اس کے سر پہ رکھو کہ اس کا باپ وہ صحیح تھا. یعنی اتنے اس ایسے لوگ گزرے. اور اب جو ہے جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ خود غرضی اور یہ چیزیں مطلب یہ بن رہی ہیں. اچھا جی، اب آخری قسم رہ گئی ہے، چوتھی قسم وہ یہ ہے کہ بندہ، یہ بڑی دلچسپ ہے، بندہ نافرمان ہے، بندہ باغی ہے، غلط آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں فلاں بندے کی ظلم کر رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پر مال دبدبا، کبھی اس کو حکومت بھی مل جاتی ہے، کبھی اس کو کچھ مل جاتا ہے، وہ ظاہری تھا اس کو جو ہے وہ سارا معاملہ اس طرح. تو اس کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر نافرمانی اور غلط چیزیں، ملک لوگ لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ٹپ ٹاپ بنی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اگر آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہے، یعنی گناہ اور نافرمانی کے باوجود کچھ زندگی کی آسائشیں آپ کو خوشحالی ملی ہوئی ہے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل تمہیں ہو سکتی ہے، اور یہ حالت انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، اس کا انجام بہت برا ہے، ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، وہ ایسے میں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں اگر انسان نے وقت پر توبہ استغفار نہیں، تو قرآن مجید سورۃ انعام میں آیت 44 میں قرآن مجید فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب کچھ لوگوں نے، جب ایسے لوگ میری نصیحت یعنی وہ حق کی بات کے پیچھے نہیں چلتے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، ڈیل دے دیتے ہیں ان کو. حتی اذا فرحوا بما، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، ابھی ہماری تو بڑے جی اللہ کا فضل ہے، اللہ کے احسان ہے، موجہ لگیاں نے، یہ ہے وہ ہے، ہم تو دیکھے زیادتی بھی لوگ ساتھ کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں، وہ خوش ہوتے ہیں اپنے حالات سے، ہمارا تو بڑی کمپین چل رہی ہے یہ بارہ. فرمایا کہ پھر دفعتاً ہم اس کے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا بما، تو یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو جاتے ہیں، تو اچانک ہماری پکڑ آ جاتی ہے، دفعتاً ہمارے ایسا عذاب آتا ہے کہ اب کوئی چھٹکارے کا مطلب نہیں. تو اگر یہ حالت ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ اگر نافرمانی کے باوجود تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ تمہارے اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، یہ ڈھیل دے رہا ہے کہ اس بندے کو بھی ایک بندہ بن جائے، اس کو موقع دے رہا ہے کہ یہ اتنا آپ نے واپس آ جائے. وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، تو اس کو چاہیے وہ اللہ کی طرف واپس رجوع کرے، وہ توبہ استغفار کی طرف آئے، وہ لوگوں کے حقوق واپس کرے، اور اپنے آپ کو نعمتوں کا مستحق نہ جانے، جو جانے میں مستحق نہیں، یہ تو اللہ پاک مجھے نے دی اور میں اس کو غلط استعمال کر رہا ہوں. تو یہ اب مختصر صاحب کو میں نے بتا دیا ہے، بڑا مطلب موٹا موٹی چیز کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کھولیں، وہ ڈھونڈیں. قرآن مجید ان 4 چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. پہلی کہ آپ فرما بردار ہیں، نیک ہیں، اور اچھے حالات بھی ہیں، اور اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، اور جو ہے دوسروں کو اس نعمت میں یعنی شریک ٹھہرانا ہے، یعنی اس جو نعمت ملی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر نافرمان ہیں اور حالات جو ہے وہ خراب ہیں بدنید، تو پھر جو ہے اس کا ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں، واپس لوٹیں. اور اگر آپ جو ہے تیسری کیٹیگری کون ہے؟ کون سی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں لیکن زندگی تنگی ہے اس میں، تو اس میں پھر یا تو آپ کی آزمائش ہو رہی درجے کے بلند کرنے کے لیے، یا پھر آپ کے نیکی کی زندگی میں کچھ کمی کوتاہی ہے، اللہ پاک چاہتا ہے واپس رجوع کریں. اور آخری ہے بندہ نافرمان لیکن موجے وہ سمجھتا ہے میری لگی ہوئی ہیں، یہ موجے نہیں لگی ہوئی، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ اس کو ایک ہی دفعہ اتنی پکڑ آئے گی کہ جیسے یہ بعض دفعہ پولیس نہیں کرتی،
پولیس کو پتہ ہے یہ بندہ ڈرگ بیچ رہا ہے، یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے، تو وہ جان بوجھ کے نہیں پکڑتے، وہ کہتے ہیں چلو 6 مہینے اس کو دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. تو اس کو دیکھ کے بعض دفعہ وہ خود ڈرگ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، خود دوائی لیتا ہے کہ نہیں لیتا. تو وہ سمجھتا ہے ان 6 مہینوں میں میری تو بڑی بکری ہو رہی ہے، میرا تو بڑا سکسیسفل چل رہا ہے. نہیں، یہ تو اس کو ڈیل ملی ہوئی ہے کہ بھئی وہ اگر سنبھل جائے بھئی میرے ساتھ معاملہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بچ جائے گا، نہیں تو وہ ایک دم پورا ایسا سخت کیس بنے گا، ساری زندگی جو ہے وہ وہاں جان چھوٹنی اس کی مشکل ہوگی. تو یہ ہمارے بزرگوں نے، خاص طور پر سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، لوگوں کی حالتوں کا. اور بھی کیا انہوں نے، لیکن یہ بھی کیا کہ قرآن مجید میں اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید ایمان والوں کی یہ 4 حالتوں کا ذکر کرتا ہے. تم پہچان جاؤ، خود دیکھ لو تم کہاں ہو اور تم نے کرنا کیا ہے، تو تم بچ جاؤ کہ کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں مکسچر بنائیے نا، ان کو سمجھ نہیں آتی. واقعی بات بھی صحیح ہے، یہ تو ان کو سمجھ آ جائے نیک ہے تو اچھی زندگی، یہ تو سمپل ہے، برا ہے تو بری. لیکن پریشان لوگ تب ہوتے ہیں کوئی بندہ نیک ہے، آیا آزمائش میں، آپ وہ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم تو اچھے ہیں. یا بندہ برا ہے اور اس کو جو ہے نعمتیں مل رہی ہیں، وہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. یار اس کو بڑی موج لگی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی نہیں مطلب رہتے نہیں وہ کچھ ہو رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ایسا نہیں معاملہ ہوتا. وہ قرآن مجید خود بتاتا ہے ایسی قوموں کی کہانیاں، بڑا بڑا موقع اللہ پاک دیتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ آزمائش کے طور پر اللہ پاک درجے بلند کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو نیا سال گزرا ہے یعنی پچھلا گزرا ہے اور یہ آیا ہے، اس میں آپ نے آپ کو تلاش کریں ان 4 کیٹیگریز میں آپ کہاں کھڑے ہیں، اور اپنا آگے لایا عمل بنا کے کریں گے. تو کسی نہ کسی سال میں تو موت آنی ہے، کوئی سال ہی ہوگا جس میں موت آنی ہے. تو جس ہر سال میں بندہ اچھی نیت اور اچھا ارادہ کرتا رہے گا تو وہ سال بھی آ جائے گا جس میں اس کی موت آنی ہے تو اس کی ہو جائے گی. اور اگر غافل رہے گا تو پھر ہو سکتا ہے وہ آنی ہو، یہ سمجھ رہا ہو اگلے سال آنی ہے. اس کی سمجھ سے تو نہیں ہے اسرائیل نے آنا، اپنے ٹائم پہ آنا، وہ پہلے آ گیا تو پھر وہ مسئلہ ہے. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ اشراق پڑھ کے ناشتہ کریں گے. اچھا جزاک اللہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ان 4 چیزوں کو ہمیشہ یہ کچھ بیان ہوتے ہیں وہ سن کے بھول بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ ایسا ہے ساری زندگی یاد رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ روز آپ کو کام آنا ہے. قرآن میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ دیکھیں یہ کس کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے ان 4 میں سے. پھر آپ کو نظر آئے گا، اپنا آپ بھی نظر آئے گا، پتہ چلے گا میں نے کرنا کیا ہے، میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز. جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ میں بھی بے علم بندہ ہوں، بے عمل ہوں، اور بھی جو کم علم والے ہیں، ہم سب کو اپنے پاس سے ہدایت نصیب فرما. جو کتاب تو نے بھیجی ہم نے اس کو نہ پڑھنے کا حق ادا کیا، نہ تلاوت کا، نہ سمجھ کا، نہ عمل کا، نہ پہنچانے کا. ہمیں یا رب العالمین ہدایت عطا فرما. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے نیک بندے ہیں اور شکر گزار ہیں اور ذاکرین ہیں، صابرین ہیں، جن سے تو راضی ہے. اور جو اگر دوسری جو حالتیں ہیں ہماری بری، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو تبدیل فرما اور ہماری مدد فرما کہ ہمیں شعور آ جائے کہ ہم میں کیا کمی بیشی ہے تاکہ ہم دور کر سکیں. اور اگر نیکی ہم کر رہے ہیں، کوئی مال تو نے ہمیں دیا ہے تو اس پر شکر گزاری توفیق عطا فرما. غلطی ہم سے ہو جائے تو معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. اپنے فضل و کرم سے ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرف سے ہدایت عطا فرما. ایک لمحہ بر پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں نفس و شیطان کے دنیا کے حوالے نہ فرما، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچے کو کی حفاظت کرتی ہے، یا ارحم الراحمین تیری محبت تو سب سے عظیم تر ہے، تیری حفاظت بھی عظیم تر ہے، تیرا کرم بھی عظیم تر ہے. تو اپنی اس محبت کا صدقہ
ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما. جتنی زندگی ہے حیات طیبہ تیرے بن کے رہیں، اور جب موت آئے تو تیرے شوق میں، تیری ملاقات کے شوق میں اور تیری رضا کی حالت میں موت آئی یا ارحم الراحمین. قیامت کے دن تجھے ملے تو تو ہمیں مل کر خوش ہو، ہم تیری زیارت کر کے خوش ہوں، اور یا ارحم الراحمین ہمیں اس جگہ میں جنتوں میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل فرمانا. فضل و کرم ہے، ہم تجھے پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایمان اور عمل ایسے چیز ہے کہ جس پر ہم بھروسہ کر سکیں. ایمان کی بھی حفاظت تو ہی فرما رہا ہے، نیک عمل کو بھی قبولیت تو نے ہی دینی ہے. ہم تیری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں، اور ہر چیز سے منہ موڑ کر تیری طرف یا رب العالمین اپنا رخ کرتے ہیں. تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے. تو نے ہی ہمیں پیدا کیا اور تو ہی ہمیں موت عطا فرمائے گا. تو نے ہمیں زندہ کرنا ہے یا ارحم الراحمین. اپنے فضل و کرم و احسان سے ہمارے والدین، رشتہ دار، دوست احباب، اہل طریقت، اہل دین جتنے بھی ہیں سب کی مغفرت بخشش فرما. دنیا میں جو کافر ہیں ان کو بھی نور ایمان نصیب فرما. جن ملکوں کو حکومتیں اچھی نہیں ہیں ان کو اچھی حکومتیں، اچھے حکمران نصیب فرما. جن کی رایہ اچھی نہیں ہے ان کو رایہ کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب کو یا رب العالمین مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے اس معاملے میں اس دنیا سے جانے کی اس حالت میں توفیق عطا فرما کہ ہم نے یہ زندگی اس طرح گزاری ہو کہ جو تجھے پسند ہے، تیرے حبیب علیہ السلام کے طریقے و سنت کے مطابق. خاص طور پر جن مسلمان ملکوں میں عراق و شام و فلسطین میں آزمائش آ رہی ہے، اور بھی جتنے ملک ہیں یا رب العالمین کو بھی استحکام نصیب فرما. ملک پاکستان کو بھی اچھے حکمران، اور اس مقصد کے لیے بزرگوں نے یہ بنایا، اسی مقصد کی طرف اس ملک کو آنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک میں بیٹھے ہیں اس کے رہنے والوں کو، اس میں جو مسلمان، دوسرے لوگ، جتنے مخلوق آباد ہے، سب کو یا رب العالمین اپنی حفاظت اور ان کو بھی ایمان کی نعمت سے نواز. اور جو یا رب العالمین بے روزگار ہے ان کو روزگار کی نعمت سے نواز. اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما. جو بے سکون ہے ان کو دلی سکون نصیب فرما یا ارحم الراحمین. جن بھائی بہنوں نے اس رات میں اٹھ کے وہ ناشتہ اور ہمارے لیے کھانا تیار کرتے تھے محنت سے، یا ارحم الراحمین تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما. اور یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و احسان سے ہماری دعائیں قبول فرما. جتنے لوگ آئے ہیں اس رات میں صبح اٹھ کے، ان کی زندگیوں میں، ان کی نیند میں، ان کی صحت میں، ان کے معاملات میں درستگی پیدا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ابھی اعلان کرتے ہیں، وہ محفل پڑھ کے پھر ناشتہ کر لیں.